طارق صاحب یہ بتائیں، یہ فیصلہ وہ آج ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے بین کرنے کا، اور اگر ہوا تو ہم پارلیمان میں بھی جائیں گے، آبویسلی ساری جگہ پہ جائیں گے. کیا گراؤنڈز ہیں ابھی تک، ایسی کون سی گراؤنڈز بن گئی ہیں جس پہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بین ہو سکتی ہے پارٹی؟ جی مالک صاحب، کیونکہ خواجہ صاحب نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے، جو ایک طبقہ ہے جس کی یہ رائے ہے، کیونکہ جس حد تک ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا لوگوں کا اوور دا ایئرز، اور ہر دفعہ وائلنس وائلنس وائلنس، تو اس حوالے سے نیچرلی اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو جس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، نیب کے حوالے سے ہوا، ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس حوالے سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وے کر لیا جائے، لیکن آف کورس اس میں ایک پورا پروسیس انوالوڈ ہے. یہ ویل تھاٹ آف پروسیس ہوگا اور ہونا چاہیے بھی. اس کو پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ کیا جائے، اس کو کیبنٹ بھی وے کرے. اور نہیں وہ ٹھیک ہے. طارق صاحب یہ بتائیں، ایز وی اسپیک آپ کے خیال میں اس وقت اتنا مواد ہے کہ اس کی بیسس بن رہی ہے کہ یہ بین ہو سکتا ہے؟ اس وقت کیا اتنا مواد ہے آپ کے پاس؟ مالک صاحب، since I have not floated this idea, so I am not supposed to give the grounds. اچھا دوسرا یہ بتائیں، یہ جو کیس چل رہا اب اس وقت 14 مئی والا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی الیکشن کمیشن کے لائر نے شروع میں. انہوں نے کہا کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہوئی، ڈیٹیل ججمنٹ آتی تو پھر ہم شاید اس پہ اور بحث کر سکتے. تو یہ جو سپریم کورٹ سن رہی ہے، کیا ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد سننا چاہیے تھا یہ کیس، کہ یہ روٹین ہے کہ آپ نے شارٹ آرڈر کے اوپر ہی پھر ریویو سن لیا ہے؟ ڈیٹیل ججمنٹ تو اس کی ابھی تک نہیں، انفارچونیٹلی یہ ہونا نہیں چاہیے. ویسے میں تو بڑا کلیئر ہوں مالک صاحب اس پہ، اور میرے خیال میں پارلیمنٹ بھی اتنی کلیئر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ٹوٹل کی ٹوٹل، یہ پروسیڈنگز ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اس لیے نہیں ہیں کہ یہ معاملہ ایک دفعہ 4 ججز نے میجورٹی ڈیسیژن کے ساتھ اس کو ڈیسائیڈ کر دیا، اور وہ آپ نے سارے ان کے جو فیصلہ جات ہیں وہ پڑھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے میٹر، یہ وہیں پہ جانے چاہیے، اور جو 3 ججز کی اوپینین تھی اس کی بیسس پہ اس کو ری اوپن کر لیا گیا، کیونکہ بینچ بنانے کا جو اختیار ہے اور اس میں فکس کرنے کا اختیار وہ چیف جسٹس صاحب کا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بھی جس طرح کا معاملہ کیا گیا. تو میں تو ایز اے لائر میں تو کنونسڈ ہوں جو رائے پارلیمان کی ہے وہ رائے اس حد تک درست ہے کہ پچھلا جو اوریجنل ڈیسیژن تھا جس کی بیسس کے اوپر یہ دوبارہ پروسیڈنگز ٹیک اپ کی گئی، جن پروسیڈنگز میں پھر ججمنٹ دی گئی اور یہ ریویو آیا ہے، وہ آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ میجورٹی کا آرڈر تھا. دیٹ واز سائنڈ بائی 4 آنریبل ججز اگینسٹ 3. باقی آپ نے جو بات کی کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس میں ڈیٹیلڈ ریزنز آنی چاہیے، ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ڈیٹیلڈ ریزن ساتھ ہی آ جانی چاہیے. ان کو آپ جتنا زیادہ ڈیلے کرتے ہیں، اس میں پہلے بھی ہوا کئی معاملات میں. 63A کے کیس میں یہ ہوا کہ شارٹ آرڈر دے دیا گیا، پھر موقع کی مناسبت سے ظاہر ہے جو اس وقت کے حالات ہوتے ہیں، پھر ڈیٹیلڈ ریزننگ جو ہے وہ دفعہ ادھر وے کر جاتی ہیں، ٹلٹ کر جاتی ہیں. تو یہ رواج ہی درست نہیں ہے کہ مہینہ 2 مہینے آپ اگر ریزنز نہ لکھیں اور وہ شارٹ آرڈر سے چلتے. طارق صاحب یہ بتائیں، یہ اب کس طرح فیصلہ ہوگا؟ چیف جسٹس صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ ہم تو 2 منٹ میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ میتھمیٹکس میں پڑھے رہے ہیں، پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی 7 ممبر بینچ بنا ہی نہیں ہے، تو 4-3 کی تو بات اٹھتی نہیں ہے. 9 ممبر تھا، پھر 5 ممبر تھا. there was never a 7 member bench، وہ یہ کہتے ہیں. اب obviously یہ کہیں تو بحث رکے گی. آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن الٹیمیٹ اگر سپریم کورٹ کی ہمیں ماننی پڑے گی نا بات. کون آربیٹر؟ بالکل سپریم کورٹ کی آپ نے ساری بات ختم کر دی، کوزے میں بند کر دیا سارے معاملات کو. سپریم کورٹ سے ہی یہ معاملہ حل ہوگا، اور سپریم کورٹ فل کورٹ ہے. یہ معاملہ ساری عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے. میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ عدالتی معاملات میں انا یا زید کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، وہاں پہ آئین اور قانون کو رستہ لینا چاہیے. چیف جسٹس صاحب بڑے متحمل مزاج انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ ساری عمر بردباری سے گزاری، لیکن مجھے ابھی نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں.
کہ بار بار کیوں وہی 3 جج صاحبان ہیں، ہر امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ اسی بینچ کے پاس. آپ پچھلے 1 سال 1.5 سال 2 سال سے دیکھ لیں، کوئی اور بینچ اگر کسی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیس میں بیٹھا ہو، اگر بیٹھا بھی ہے تو وہ میجورٹی اس میں جو رائے ہے وہ انہی معزز جج صاحبان کی آئی ہے. میں کوئی یہ بات خود سے نہیں کر رہا، یہ وہ پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے پارلیمان میں بھی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ بات سڑک پہ بھی ہو رہی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، یہ ایک اہم آئینی مسئلہ ہے جس سے پورے پاکستان کی عوام کا جو ایک طرح کا اختیار ہے اپنے آزاد مرضی کے ساتھ اپنے منتخب نمائندوں کو چننے کا، وہ جڑا ہوا ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ وہ یہ سارا معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھ دیں؟ جو فیصلہ آئے گا سب مانیں گے، سب مانیں گے، کوئی انگلی نہیں اٹھے گی اس پہ. طارق صاحب، اب یہ فیصلہ اب اگر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، فیصلے جو ہیں وہ ویکیوم میں تو نہیں ہوتے. اگر آپ اس ماحول میں جن حالات سے ملک اس وقت دوچار ہے، اس ماحول میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہ بہت اچھا ماحول ہے الیکشن کے لیے اور اس میں الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ بھی پھر ٹکڑوں میں کہ کبھی پنجاب میں کر دیا جائے، کبھی مجھے یہ بتائیے بطور ایک شہری کہ آپ بھی سوچیں اس پہ کہ کیا پنجاب کے لیے 90 روز کی کمپلشن ہے، خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے؟ یہ کائے کا انصاف ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کو آپ کنسسٹنسی کہیں گے یا اس کو انکنسسٹنسی کہیں گے؟ تو بھائی کہیں پہ تو جا کے رکے ہم. نہیں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی لاجیکل ڈیبیٹ چل رہی ہے. سوال بڑا سمپل ہے. پہلے 14 مئی کا حکم ہوا، آپ گورنمنٹ نے اس کو نہیں مانا. اب اگر وہ آرڈر کر دیتے ہیں، یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس پٹیشن کو اور ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں، کیا گورنمنٹ اس فیصلے کو مانے گی؟ دیکھیے، گورنمنٹ کا ماننا یا نہ ماننا جو ہے وہ گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو پابند کر رکھا ہے پارلیمان نے اپنے قانون سازی کا حق اختیار استعمال کرتے ہوئے اور اپنا ڈائریکشن دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ نے اگلے بجٹ میں الوکیشن کرنی ہے، اس بجٹ میں نہیں، کیونکہ پارلیمان بجا طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ جو فیصلہ ہے 3 ججز کا وہ فیصلہ نہیں ہے، جو ڈیسیژن آف دی کورٹ ہے وہ چار آنریبل ججز کا فیصلہ ہے. اور میں نے تو کہا کہ یہ انا اور ضد کا معاملہ نہیں ہے. مالک صاحب، ہم ساری رات اس پہ بحث کرتے رہے، بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے. چلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گورنمنٹ اس الیکشن کے معاملے پہ اس 3 ممبر بینچ کا فیصلہ نہیں مانے گی اور گورنمنٹ صرف مانے گی تو فل کورٹ بینچ مانے گی، تو پھر کیا میں صحیح یہ سمجھ رہا ہوں؟ مالک صاحب، میں نے بھی کسی وکیل ہی سے تربیت حاصل کی ہے، آپ بھی میرے بھائی ہیں، میں اپنا جواب آپ کو دے رہا ہوں. جو جواب آپ چاہ رہے ہیں وہ جواب پارلیمان کے پاس ہے اور پارلیمان یہ جواب دے چکی ہے کہ پارلیمان نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ کیونکہ یہ 4 ججز کا فیصلہ اکثریتی فیصلہ ہے، یہی آرڈر آف دی کورٹ ہے، اس لیے ہم اس کی تعمیل میں جو ڈائریکشنز ہوں گی وہ کریں گے. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آگے کیسے چلا جائے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ میں لے جایا جائے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا میرے خیال میں پورا ملک اسے مانے گا، اور یہی مسائل کا حل ہے. اس ملک پہ رحم کریں، اس نظام پہ رحم کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.